السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دلی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ضلع ہے، اس کا نام میرٹھ ہے۔ یہاں پر اگست کی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے دل کو دہلا دینے والا، آپ اس واقعے کو سنیں گے کہ دل کانپ اٹھے گا، ایسا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ، میرٹھ کے قریب لکھی پورہ نام کا ایک ایریا ہے، وہاں پر گندا پانی بہنے کا ایک نالی ہے۔ تو کچھ نوجوان وہاں پر کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیچے جھانک کر کہ وہاں پر ایک بوری ہے، ایک پوٹلی ہے، اس کو اوپر انہوں نے اٹھا کر کھول کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے۔ بچے حیران و پریشان ہو گئے، اس کے اندر بغیر سر کے ایک لڑکی کی لاش موجود ہے، اور وہ لڑکی جینس کالے کلر کی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹاپ تھا۔ جب لڑکوں نے چلانا شروع کیا، بغل میں جتنے بھی تھے سارے آ گئے، اور آنے کے بعد میں اس کے ویڈیو بنائے، خوب وہ سوشل میڈیا کے اندر وائرل کیے، اور آخرکار یہ خبر پولیس اسٹیشن تک پہنچی۔ پولیس والے اس کے قریب پہنچے اور اس کو لاش کو اپنی حراست میں لے لیے، اور اس کے بعد میں اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی کہ اس لڑکی کو زندہ ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے بدن کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے۔ پولیس والے حیران و پریشان تھے، آخرکار یہ کس کی لاش ہو سکتی ہے، اور وہ تحقیقات جاری رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد میں ایک نوجوان نے پولیس اسٹیشن کو فون کیا کہ وسیم سیفی نام کا ایک نوجوان ہے، وہ اپنے پریمی کے تلاش میں ہے، وہ اس کو نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہے، اور اس کے پریمی کا ایڈریس یہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ پولیس اور پورا عملہ حرکت میں آنے کے بعد میں سیدھا وہ اس ایڈریس پر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں اس گھر کے جو ذمہ دار تھے ان کو باہر بلا لیا۔ وہ لڑکی کے باپ گھر سے باہر نکلے اور ان سے معلوم کیا، کیا تمہارے گھر میں تمہارے کوئی بچی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ بتایا کہ ثانیہ قریشی۔ تو آپ ہماری ان سے جو بات کرا دیں۔ پولیس والوں نے سے اس باپ نے کہا کہ وہ اس وقت یہاں پر نہیں، خالہ کے گھر میں ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے فون میں ان سے بات کرا دیں۔ تب بس اتنا کہنا تھا، باپ کی زبان بدل گئی اور اس کی بات چیت سے پتہ چل گیا کہ شاید یہی آروپی ہے۔ فوراً اس کو حراست میں لے لیا، پولیس اسٹیشن لے گئے، اور اس کے بعد میں پوری طریقے تحقیقات کیے تو اس نے پورا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ ہوا یہ کہ ہم میرٹھ میں شہزاد کالونی نام کی ایک ایریا میں رہتے تھے، ہمارے گھر کے سامنے عمران نام کے ایک شخص ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، اور ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام وسیم سیفی ہے، اور ان کا اور ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ اس طریقے سے بڑے اچھے اخلاق میں ہم ملے جلے رہتے تھے پڑوس میں، اور ہوتے ہوتے ہماری لڑکی سے اس کے لڑکے یعنی وسیم سیفی کی محبت ہو گئی اور پیار ہو گئے، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ خود ہماری لڑکی کہنے لگی کہ اگر شادی ہونی ہے تو مجھے وسیم سیفی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے میں راضی نہیں ہوں۔ بہت سمجھایا گیا۔ باپ کہتا ہے کہ لڑکی ایک نہیں مانی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں وہ چائے کے اندر نشے کی گولی ڈال کر جو دیتی تھی اور ہم اس کو پی لیتے تھے، ماں باپ جو ہے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور اسے جہاں جانا ہوتا تھا وہاں پر جاتے، اور اس درمیان میں 2-3 دن وہ غائب بھی رہی، پکڑ کر ہم کو لے کے آئے، اور آخرکار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا یہاں پر رہنا مصیبت ہے، اس ایریا کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ پر چلے گئے، اور وہاں پر گئے، وہاں پر بھی دیکھا تو یہی مصیبت، اسی طریقے نقل و حرکتیں ان کے اندر باقی رہے۔ آخرکار یہ واقعہ پیش آنے سے 20 دن پہلے اس لڑکی نے ایک مرتبہ آتم ہتیا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کوشش کے اندر وہ ناکام رہی، اور ہم نے آخر فیصلہ کر لیا اور اس کو سمجھا دیا، دیکھ بیٹا، ہم قریشی ہیں اور وہ سیفی ہے، قریشی خاندان کی لڑکی سیفی خاندان میں چلے جائے یہ تو ہمارے لیے موت ہے، یہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری کسی دوسری جگہ پر شادی کر دیں گے۔ لیکن لڑکی نے نہیں مانا۔ تو آخرکار اگست کے 12 تاریخ کو، ایک دن پہلے، آروپی باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی سے یعنی ثانیہ قریشی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے جماعت میں نکلنے ہیں، میرے بیگ کو جو تیار کرو۔ دونوں نے مل کر بیگ تیار کیے اور یہ جماعت میں جانے کے لیے گھر سے جو نکلا۔ اسی دن رات کو تقریباً 3 بجے اپنے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جگایا اور بیٹے کو باہر بلایا۔ بلانے کے بعد میں کیا کیا پلان ہونا ہے اس کو جو سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں دونوں آگے بڑھے، گھر گئے، اور اندر جانے کے بعد میں ثانیہ قریشی جو اس کی بیٹی تھی اس کو جو بلایا، اور وہ جاگ گئی۔ تو بس جاگنا تھا، بازو میں اس کا بھائی جو کھڑا تھا زوردار طریقے سے پٹک کے اس کو زمین پر مارا، تو لڑکی جو نیچے گر گئی، گرتے ہی تیز دھاری دار چاقو سے
باپ نے جس طریقے سے جانور کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے زندہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ یہ پورا واقعہ پورا من و ان اے ٹو زیڈ باپ خود پولیس والوں کے سامنے جو سنا رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک باپ نے اپنے جگر گوشے کو اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے تیز دھاری دار چاقو سے ذبح کر دیا۔ یہ شکل میں ایک خوبصورت بچی جس کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال کی ہے، ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی جیسی تربیت ہونی چاہیے اس طریقے سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آخرکار موت کے گھاٹ اسے اتارنا پڑا۔ یہ انجام ہو گیا اس بچی کا۔ اب یہ آروپی ہے، یعنی باپ اور ماں اور بھائی، یہ تینوں جیل کے سلاخوں کے اندر میرٹھ کے اندر جو موجود ہیں۔ حضرات، یہ واقعہ کے اندر لڑکی کی کتنی غلطی ہے، ماں باپ کتنے قصوروار ہیں، بھائی کا قصور کتنا ہے، سماج کا قصور کتنا ہے، اس سلسلے میں کمنٹ باکس کے اندر ضرور اپنی رائے آپ بتائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو اس کی مرضیات کے مطابق جینا اور مرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔